السلام علیکم دوستوں، تاریخ گواہ ہے طاقت اور حکومتیں کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہی ہیں۔ اونچے محل اور پہاڑوں کو چیر دینے والی بھجائیں بھی خاک ہو گئیں جب انسان اپنے خالق کو بھول کر تکبر کی راہ چنتا ہے۔ آج کی داستان اس قوم کی ہے جن کی انجینئرنگ آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہے، لیکن ان کے گناہوں نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ دوستوں، قوم عاد کی تباہی کے بعد عرب کی سرزمین پر ایک نئی قوم ابھری جن کا نام سمود تھا۔ اللہ نے انہیں بے پناہ برکتیں دی تھیں۔ ان کے پاس نہ صرف اپجاؤ زمینیں تھیں بلکہ وہ ہنر جو کسی کے پاس نہ تھا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں ایسے عالیشان محل اور نقاشداری گھر بناتے تھے جو آج کے دور میں بھی ناممکن ہے۔ لیکن جیسے جیسے ان کی دولت اور طاقت بڑھی، ویسے ویسے ان کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ وہ پتھروں کے خدا بنا کر انہی کی عبادت میں لگ گئے اور غریبوں پر ظلم ڈھانے لگے۔ جب اندھیرا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے انہی کے بیچ میں سے ایک شریف اور عقل مند انسان کو چنا، ایک نبی کو جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر پکارا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور یہاں بسایا، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے مذاق اڑایا، لیکن کیا تم ہمیں ان بتوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہتے تھے اور جنہیں ہم پوجتے ہیں؟ جب دلیلوں سے بات نہ بنی تو قوم نے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی ٹھوس چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے صالح، اگر تم سچے نبی ہو تو اس بے جان پتھر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو یا پیدا کر دو جو گابھن ہو اور جو اس اونٹنی کے برابر ہی بچہ جنم دیتی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اور عجیب و غریب اونٹنی باہر نکل آئی۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن سرداروں کا دل اور سخت ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے چیتاونی دی، خبردار، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چرنے دو۔ ایک دن کنویں کا سارا پانی یہ پیے گی اور ایک دن تم لوگ۔ جس دن یہ پانی پیے گی اس دن یہ تمہیں اتنا دودھ دے گی کہ تمہارے برتن بھر جائیں گے، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ خدا کا عذاب تم پر آ گرے گا۔ کافی وقت گزر گیا، لیکن شہر کے 9 فسادی لوگوں کو یہ پابندی راس نہ آئی۔ ان کا غرور انہیں کچوٹ رہا تھا۔ انہوں نے سازش رچی اور ایک رات قدار بن سالف نام کے شخص نے تلوار سے اس بے قصور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے قتل کر دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا من بنا لیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے تڑپ کر کہا، اے بدنصیب قوم، اب اپنے گھروں میں صرف 3 دن اور ٹھہر جاؤ۔ یہ وہ وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پہلا دن قوم کے لوگوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ دوسرے دن ان کے چہرے لال سرخ ہو گئے جیسے خون کھول رہا ہو، اور تیسرے دن کوئلے کی طرح سیاہ کالے پڑ گئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ موت قریب ہے، مگر توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ چوتھے دن کی صبح جب سورج کی پہلی کرن نکلنے والی تھی، اچانک آسمان سے ایک سیاہ یعنی ایک ایسی دہلا دینے والی چیخ گونجی کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے۔ ساتھ ہی زمین کے ایک ایسا زلزلہ بھوکمپ اٹھا کہ سمندر کی وہ مضبوط پہاڑ اور عالیشان محل
मिट्टी के ढेर बन गए। जो लोग कल तक अपनी ताकत पर इतराते थे वे आज अपने ही घरों में औंधे पड़े थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया और मुड़कर उन खंडहरों से कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें हक़ की दावत दी थी, तुम्हारा भला चाहा था, मगर अफसोस कि तुम्हें नसीहत करने वाले पसंद ना थे। दोस्तों, इस चैप्टर के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।